إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ جب کبھی بھی امانت کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز دی دنیا میں اور اس نے حفاظت کی تو وہ امانت دار ہے، اور اگر اس میں کمی کر دی تو وہ خائن ہے۔ یعنی امانت کا تصور صرف اور صرف کوئی چیز کسی کو سونپی جائے، اسی کے ساتھ ہم آپ خاص کر لیتے ہیں اس کو، اور عام طور پہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ امانت صرف وہیں تک محدود نہیں ہے۔ امانت کا تعلق اس سے کہیں زیادہ آگے تک ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ جس شخص کو کسی نے کوئی چیز حفاظت کی خاطر دیا ہے اسی کی صرف حفاظت کرو، یہ دنیا کے لوگوں کے تعلقات تک محدود ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی بہت کچھ ہمیں آپ کو دے رکھا ہے اور اس میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ صرف لوگوں کے لین دین تک ہی ہم اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں یا محدود رکھتے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت نہ کرو، یہ اللہ نے سب سے پہلے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور پھر والرسول، رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب رسول نے بھی بہت کچھ دیا ہے، اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کمی کریں گے تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جو ایک دوسرے کے تمہارے تعلقات ہیں، انسانوں کے لین دین اور معاملات ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، تمہیں پتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس کے بعد جان بوجھ کر کے اس میں کمی کرو گے تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہو جائے گی۔
ہاں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے 50,000 روپے رکھے، سامنے والے نے بھی گن کے نہیں رکھا اور آپ کو گننے میں غلطی ہو گئی یا رکھنے کے بعد ادھر ادھر ہو گیا، کچھ دھیان میں نہیں رہا اور 500 روپے کم آپ نے لوٹا دیا، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ نے 500 کم لوٹایا ہے، اور سامنے والے نے بھی آپ سے کچھ کہا نہیں۔ کبھی کبھی آدمی شرما حضوری میں بھی نہیں کہتا ہے، سامنے والے نے گن کے تو دیا تھا لیکن آپ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اسے بڑا خراب لگ رہا ہے کہ ہم کیسے بولے کہ 500 اس میں کم ہے، اور وہ اس کے بعد بھی آپ کو امانت دار سمجھتا ہے کہ ارے کہیں بھول چوک ہو گئی ہوگی، یہ آدمی تو ایسا نہیں، تب آپ بچ پائیں گے۔ لیکن آپ جان بوجھ کر کے 1 روپیہ بھی اگر کم کر دیں گے تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے آپ خیانت نہیں کر سکتے، بھول چوک ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معاف۔ تو ہم آج خاص طور پر اللہ کی امانت کا ذکر کریں گے، باقی اب یہ دو بھی چیز ضمن نہ جائے گی کہ رسول کے ساتھ خیانت اور عام لوگوں کی امانتوں کے ساتھ خیانت، اور امانت داری کو اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا ہے یا اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ خیانت سے ہم بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا اور اسی کے ساتھ خیانت نہ کرنے کے لیے کہا، پھر رسول کا تذکرہ کیا، پھر عام لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے۔ اللہ کے ساتھ امانت کیا ہے؟ ہم لوگ سب لوگ مسلمان ہیں اور سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، گواہی نہیں دیتے تو مسلمان ہی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی نہیں دیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو پائیں گے۔ یہیں پہ امانت آ گئی آپ کے پاس، جب آپ نے اقرار کر لیا، گواہی دے دیا کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، حقیقی معبود جس کی عبادت کی جائے گی وہ صرف اللہ ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، تو آپ نے عہد و پیمان کر لیا اللہ سے، یا اللہ نے آپ کو امانت دے دی عبادت کی۔ جتنی بھی شکلیں عبادت کی ہوں گی اب وہ سب کے سب صرف آپ اللہ کے لیے انجام دیں۔ اب بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ بولتے بھی ہیں، ادھر امانت لے لیا، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ادھر امانت لیا لا الہ الا اللہ کہہ کے، اور اس کا اعتراف بار بار کر رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنے بار، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد بولتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہر دن خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مختلف قسم کا شرک کر بیٹھتے ہیں، مختلف قسم کا شرک، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن میں اعلان کیا ہے وَمَا يُؤْمِنُهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ مشرک ہیں۔ تو ایک طرف امانت لیا لیکن اس میں خیانت کر رہے ہیں، روز خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو کما حقہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کو بجا نہیں لا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم آپ اس کے سلسلے میں چوکس ہوں کہ اللہ کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور لوگ
دنیا کی امانت کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں. کسی آدمی کا اگر کوئی آدمی پیسہ دبا لے ذرا سا یا کوئی دنیا کی اور چیز تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. تمام قسم کی باتیں ہوتی ہیں گلی میں, چوراہے پہ, نکڑوں پہ, دکانوں پہ, ہوٹلوں پہ, گھر گھر میں, ارے فلاں آدمی نے ایسا کر دیا. اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیانت لوگ کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے, لیکن اس کو ہم نارملی لے لیتے ہیں, چلتا رہتا ہے ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت قریب آئے گی تو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ یہ اللہ کی خیانت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے, یہ مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے. اسی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور کہا تھا لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ میری امت کے قبیلے, خاندان کے خاندان, جماعت کے جماعت مشرکوں سے جا ملیں گے. اور صرف ملیں گے نہیں, شرکیہ اعمال انجام دیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے. حتی تعبد الاوثان, بتوں کی پوجا کی جائے گی مسلمانوں کے ذریعے سے. یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے پیشین کوئی. تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت اور بندگی کی جائے. اس سلسلے میں ہمیں آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے آپ سے یہ غلطی نہ ہو. یہ تو اللہ کے حق کی بات کریں, بہت تفصیلی موضوع ہے, اگر اس پہ بات کری جائے تو ہم اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کہیں گے. یہ اللہ رب العالمین کے حق کے سلسلے میں یہ خیانت ہے. اللہ کا یہ حق ہے. اللہ رب العالمین نے بہت کچھ ہمیں آپ کو دیا بھی, اس کے علاوہ اللہ کی امانت میں خیانت نہ کریں. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور ان چیزوں میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے. اور ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے اللہ جس نے ایک رسول کو بھیجا ہے. اب اس رسول کو بطور امانت ہم کس طریقے سے لیں؟ اس رسول پہ ایمان لے آئیں. ہم لوگ تو ایمان لا ہی چکے ہیں, اتنا تو ہے ہمارے اندر امانت داری. ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے. اب اس رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر وہ جو کہا گیا کہ رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو, اللہ رب العالمین کا حق ادا کرو, اس میں خیانت نہ کرو. اور رسول کو ہم نے امانت کے طور پہ بھیجا ہے تمہارے بیچ میں, اس رسول کے ساتھ بھی خیانت مت کرو. ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد اس رسول کا حق بھی ادا کرو, اس رسول کا حق بھی ادا کرو. اگر رسول کا حق ادا نہیں کرو گے تب بھی خیانت ہو جائے گی. بھئی کلمہ کے دو حصے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. یا اس کو مختصر کر کے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ کا حق ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ کے کتنے حقوق ہیں, کیا کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے. لیکن کچھ موٹی باتیں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کے لیے اس رسول کو اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے, اور وہ سارے پیغامات وہ اللہ رب العالمین کی امانت بھی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امانت ہے. لہذا اس رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا یہ ہے امانت داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری, فرما برداری اور اطاعت یہ ہے امانت داری. اس میں کہیں سے بھی کوئی کمی کریں گے تو آپ خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں گے. اس رسول کا ایک حق ہے اس سے محبت کرنا. تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. یہ بھی رسول کا حق ہے, ہم اس حق کو بھی انجام دیں.
اور ادا کریں، یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی ہی سب کچھ ہے۔ جب آپ اس میں گہرائی میں جائیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ ہمارا اللہ سے تعلق ممکن ہی نہیں ہے، مضبوط بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی پیروی نہ ہو ہمارے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، بلکہ رسول کو بیچ میں لا کے رکھ دیا۔ پیروی رسول کی کرنی پڑے گی تو اللہ سے محبت ہوگی، اور رسول سے بھی محبت کرنی ہے تو تب بھی رسولی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب اللہ سے محبت کرنے کے لیے رسول کی پیروی ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے بدرجہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ پیروی کے بغیر محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ محبت اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کی پیروی کریں۔ شاعر بھی کہتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، یہ دنیا میں قانون ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے تو صرف زبان سے کہنے سے محبت حاصل ہو جائے گی یا ثابت ہو جائے گی؟ نہیں، پیروی ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے۔ بلکہ یہ اتنی بڑی امانت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی اور چیز سے محبت کر لیں زیادہ، یا اس کے جیسی بھی محبت کر لیں، تب بھی آپ کا ایمان گڑبڑ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یہ اعلان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، ورنہ مومن نہیں ہے آپ۔ آپ کی زندگی کے تمام جھگڑوں کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ قرآن اور حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رسول کا فیصلہ مان لیجئے آپ خوشی سے، یہ امانت سب ہیں سب۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آخری جج نہ بنا لیں۔ آپسی اختلاف میں، گھر کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسلمان کا آپس کا کوئی بھی وواد ہے، کچھ بھی، اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہو اسے قبول کر لیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں زندہ تو ہے نہیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو محفوظ ہیں کتابوں میں اس کو دیکھیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بھی امانت ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی کسی اور چیز سے محبت کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں گرفت میں آپ آ جائیں گے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے آپ کہ یہ کتنی بڑی امانت ہے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، یہ کتنی بڑی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت آپشن ہی نہیں ہے اس کے بعد۔ اللہ کا فیصلہ قرآن میں مل جائے، رسول کا فیصلہ حدیث میں مل جائے، قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آپ کے خلاف جائے تو جائے، لیکن دل سے قبول کر لیجئے آپ، آپشن ہی نہیں ہے کہ فلاں کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ نہیں، جو فیصلہ اللہ کا ہے، جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس وہی فیصلہ ہے، اور خوشی سے قبول کریں اس کو۔ یہ نہیں کہ تنگی کے ساتھ، مجبوری میں کہ اب کیا کریں، فیصلہ ہے قرآن حدیث میں تو مجبوراً مان لیتے، نہیں، خوشی خوشی مانیے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ، ایسے تسلیم کرنا پڑے گا، تب سمجھا جائے گا کہ آپ امانت دار ہیں۔ جو آپ نے عہد و پیمان کیا تھا اور امانت اپنے کندھے پہ آپ نے لیا تھا، اٹھایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آپ اس میں سچے ہیں اور آپ خیانت نہیں کر رہے، تب مانا جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ سنیں، ہم لوگ تو آج صرف زبانی دعویدار ہیں محبت رسول کے،
صرف زبانی دعوے دار. ایک صحابی رسول کو جسمانی طور پر بھی دل سے تو محبت ہم کو آپ کو بھی ہے, وہ عمل کر کے بھی دکھاتے تھے, لیکن جسمانی طور پر بھی ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. گھر میں کام کاج میں لگے رہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو وہ تڑپ جاتے تھے, اب کام میں من ہی نہیں لگ رہا ہے. یہ حقیقی محبت ان کی. اللہ کے رسول کی باتیں تو مانتے ہی ہیں, جو اصل تقاضا اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں, لیکن محبت اس قدر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے. گھر میں کام کاج میں اب دل ہی نہیں لگ رہا ہے, دوڑ کر کے چلے آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں, کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ لیتے ہیں, ان کو سکون مل جاتا ہے, پھر چلے جاتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت, میں بتا نہیں سکتا آپ سے کتنی محبت ہے, اور اس کا جو تقاضا ہے وہ تابعداری تو کوشش کر رہے ہیں پوری کرنے کی, لیکن آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین بھی نہیں آتا ہے, تڑپتا ہوں تو گھر سے بھاگ آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں, لیکن ایک بات دل میں کھٹکتی رہتی ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں. کیا بات ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو جب بے قرار ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آپ میرے محلے میں رہتے ہیں, میرے بغل میں رہتے ہیں, یہ دنیا میں تو ممکن ہے, لیکن جب مر جائیں گے, میں مر جاؤں گا, آپ مر جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہوگی, آپ تو سب سے افضل انسان ہیں, آپ تو نبیوں کے ساتھ پتہ نہیں جنت کی کس مقام پہ ہوں گے, اور ہم لوگ کہاں ہوں گے, وہاں پہ جب بے چین رہوں گا تو کیسے آپ کو دیکھوں گا. ابھی سے فکر لگی ہے وہاں کی. ان کو صرف فکر جنت کی نہیں ہے, ہم لوگوں کو تو جنت کی بھی فکر نہیں ہے. صحابی رسول کو اس کی فکر نہیں ہے کہ مجھے جنت نہیں ملے گی, یقین ہے, امید ہے جنت مجھے ملے گی, لیکن رسول کے ساتھ کہاں رہ پائیں گے, رسول کہاں, ہم کہاں. یقیناً فضیلت رسول کی ایسی کہ انہوں نے جو سوچا تو صحیح سوچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, چونکہ جواب اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا, لیکن اللہ نے وہی نازل کر دی اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو لوگ بھی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور اس امانت میں خیانت نہیں کرتے, رسول کی محبت میں خیانت نہیں کرتے, ان کے لیے خوشخبری ہے, جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ وہاں بھی رہو گے. ٹھیک ہے درجہ الگ الگ ہوگا, لیکن امپاسبل نہیں ہوگا کہ ملاقات نہ کر سکو, دیدار نہ کر سکو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت موجود ہے جو محبت کا تقاضا ہے, تو پھر کاہے گھبرا رہے ہو. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو گے تم, من النبیین, نبیوں کے ساتھ, صدیقین, صدیقین کے ساتھ, والشہداء, شہیدوں کے ساتھ, والصالحین, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے. یہ ساتھ, اسی کا تو ٹینشن تھا نا بھائی. یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنت مجھے مل جائے, نہیں, آپ کو دیکھوں گا کیسے, ساتھ کیسے نصیب ہو سکتا ہے, کہا کہ ساتھ رہے گا. بھئی نیک ماں باپ اور نیک بچے اگر ہیں تو کیا وہ لوگ آخرت کی زندگی میں ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ ساتھ رہ سکتے ہیں, وہ ملاقات کر سکیں گے, دیدار کر سکیں گے, لیکن جنت سب کی الگ الگ ہوگی. آپ کے بیٹے کی جنت الگ ہوگی, آپ کی جنت الگ ہوگی, لیکن دونوں جنتی, تو رشتہ وہاں بھی آپ کو یاد رہے گا اور آپ ملیں گے. تو یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے جنت کا درجہ الگ الگ تو ہوگا, لیکن ساتھ کا جو ڈر ہے وہ ختم نہیں ہوگا, وہاں بھی تمہارے لیے گنجائش ہوگی, دیدار کر پاؤ. تو یہ دیکھیں محبت, تو رسول کی محبت کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی ہے. امانت بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں جن کا بھی جو حق ہے وہ ادا کر دو آپ, چاہے اللہ کا حق ہو, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہو, چاہے پھر دیگر لوگوں کا حق ہو, سب کا حق ادا کر دیجئے, ورنہ وہاں پہ بدلہ سب کو دیا جائے گا. جس کا بھی جو حق ہے اسے دیا جائے گا اور آپ کو ادا کرنا پڑے گا وہاں. میں بات کر رہا تھا اللہ کی امانت کی, تو اب آگے چلیے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو بہت کچھ دیا ہے امانت کے طور پر, اور اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. بہت سارے لوگ اولاد کے تعلق سے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. دنیا میں اولاد اللہ رب العالمین نے دیا ہے,
تو وہ دنیا کے فائدہ اٹھانے کی چیز سمجھ لیتے ہیں. اس لیے ان کا دماغ اس میں چلتا ہے کہ بیٹے کو کون سی پڑھائی پڑھائیں, کون سا ہنر سکھا دیں کہ مال پیدا کرے جائے. یہ دماغ میں چلتا عام طور پہ لوگوں کے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اولاد دیا, بیٹا بیٹی, وہ در حقیقت بہت بڑی امانت ہے. آپ اس میں یہ سوچئے میں اپنا بیٹا کو نیک کیسے بناؤں, اپنی بیٹی کو نیک کیسے بناؤں, ان کی صحیح تربیت کیسے کروں, اس طریقے سے آپ سوچئے. لہذا اس کے دین کی حفاظت کی خاطر جو حقیقی معنی میں امانت کا حق ادا ہوگا, میں کیا کیا کر سکتا ہوں, اس کی فکر ضروری ہے. اب بچے پیدا ہو گئے ہیں, وہ کیسے جی رہے ہیں, کس ماحول میں جی رہے ہیں, ان کے دوست یار کون ہیں, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کوئی خبر گیری کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بیٹا مال کما کے دے رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے, کوئی سوال نہیں. یہاں تک کہ بیٹیوں کے اوپر بھی نگاہ نہیں. بیٹی عزت کی چیز ہے, اس کی خاص حفاظت کی ضرورت ہے. لوگوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑی خوشخبری لوگ دیتے ہیں, ارے آپ کی 3 بیٹیاں ہیں, جنت تو آپ کو مل گئی. اتنی آسان نہیں ہے کہ خالی بیٹی پیدا ہو جائے اور جنت مل جائے. ایسا ہو جائے تو پھر سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کوشش کر کے 3 بیٹیاں حاصل کرو, جنت لے لو. نہیں, 3 بیٹیاں ملنے کے بعد اس کی صحیح تربیت کر کے تب جنت ملے گی. اور اس کی صحیح تربیت آسان ہے, آسان نہیں ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں. صرف یہ نہیں کہا گیا جن کے گھر میں بیٹیاں آ گئیں ارے وہ تو جنت کا راستہ کھل گیا. نہیں, جنت اس کو مل گئی, بلکہ اس کے ساتھ جو شرطیں ہیں وہی تو ادا نہیں کر پاتے ہم. آپ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ نے دیا نہیں, موبائل آیا کہاں سے اس کے ہاتھ, آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. بتائیے, سب سے بڑا فتنہ آج کے وقت کا, بیٹی کے ہاتھ میں موبائل, جوان بیٹی ہے, آپ ایک بار پوچھتے بھی نہیں کہ بیٹی یہ موبائل تو ہم نے نہیں دلایا ہے, موبائل کہاں سے ملا ہے. شرماتے ہیں, ارے کیا پوچھیں. بتائیے, حضرت مریم علیہ السلام, مریم علیہ السلام کفالت کون کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام, خالو. کھانا پانی لا کے دیتے ہیں. ایک دن دیکھ رہے ہیں ارے بے موسم کا پھل ہے ان کے پاس, وہ بھی پوچھ لیتے ہیں بھئی ہم نے تو یہ پھل لا کر کے نہیں دیا تھا, یہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ تربیت یہاں سے سیکھی آپ. انا لکی ھذا, ارے مریم ہم نے تو یہ سب پھل لا کے دیا بھی نہیں ہے اور یہ اس وقت ملتا بھی نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ سوال ضروری ہے, نگاہ رکھنا ضروری ہے. وہ پھر اس کی صفائی دیتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے, دنیا میں کسی نے لا کر کے دیا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے. تو نگاہ رکھنا ضروری ہے, اس کی صحیح تربیت ضروری ہے. اور امانت, بیٹا ہو بیٹی ہو, اس کی صحیح تربیت پرورش بچپن سے ہی, یہ امانت ہے. سوال کیا جائے گا کہ بیٹوں کی تم نے تربیت کیسے کی؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی, اور وہ تو چھوڑ دیجئے, خود آپ کا جسم, آپ کی زندگی, یہ بھی ایک امانت ہے. لوگ بولتے ہیں میرا جسم میری مرضی, نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی چلے گی. یہ رب کا دیا ہوا جسم ہے, یہ جان جو اس میں پڑی ہے یہ رب کی دی ہوئی جان ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا اس سلسلے میں, تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون, بیٹا بیٹی کے بارے میں تو خاص طور پہ کہا کہ منی کا جو قطرہ مادر رحم میں جاتا ہے, ارے اسے مکمل انسان بنا کے تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو امانت اللہ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ انسان کی پوری زندگی اور پورا جسم یہ سب امانت ہے. اور اسی لیے پوچھے گا اللہ رب العالمین, کہا ہے کہ لے کہا گیا کہ قیامت کے دن پیر ہل نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے 5 چیز کا جب تک جواب نہ دو. کیوں پوچھے گا اللہ؟ اس لیے کہ یہ سب امانت تھی اللہ کی. پوری آپ کی زندگی, ان عمری, پوری زندگی امانت ہے, پوچھے گا اللہ رب العالمین. اس لیے آپ کا جسم, آپ کی مرضی, آپ کی جان, یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ سوچ نکال کے آپ باہر پھینک دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جسم, یہ جان, یہ زندگی امانت کے طور پہ دی ہے, ہمیں اسے اللہ ہی کے مرضی کے مطابق گزارنی ہے, ورنہ خیانت ہو جائے گی. آپ یہ سمجھ لیجیے اس کو خلاصہ. اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی آپ نے کیا پوری زندگی میں, وہ خیانت ہو جائے گی اللہ کی امانت میں. تو 5 چیزوں کا جب تک جواب آپ نہیں دیں گے ہٹ نہیں سکتے قدم. ان عمری, اچھا عمر میں بھی جوانی, جوانی اسپیشل,
پوری زندگی اللہ کی امانت، لیکن جوانی کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہا کہ جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی جو زندگی جوانی کی بہت قیمتی ہے اور اسپیشل سوال ہونے والا اللہ کے یہاں، اس لیے اللہ سے ڈر کر کے اس کو غلط کاموں سے الگ کر لو۔ اس جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو اپنی جوانی۔ بہرحال علم، آپ کو، ہم کو، کسی کو بھی اللہ نے علم دیا، وہ بھی ایک امانت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت آتا ہے، نہیں آتا ہے، عمل کرتے ہو، یہی تو امانت ہے، یہی خیانت ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، خیانت ہو رہی ہے۔ تو 5 چیزیں جو بتایا گیا، 5 چیزیں، یہ سب امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ امانت بہت اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تب بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں بہت بچ کے جینا ہے، اور جب حشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا، تو مومنین چکر لگائیں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ اللہ سے سفارش کریے کہ اللہ حساب و کتاب لے لے، جو ہونا وہ ہو جائے۔ آخر میں آخر رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کی تقسیم ہو گئی، لیکن جنت پانے کے لیے ایک آزمائش ہے ابھی، پل صراط پار کر کے تب جنت ہے، وہاں پر بھی ایک آزمائش، حساب کتاب ہونے کے بعد۔ اب آپ کو راستہ طے کرنا ہے تو پل صراط ہو کر کے گزر جاؤ گے تب جنت میں گھس پاؤ گے، اگر آپ جنت کے لائق ہو۔ اور اگر گڑبڑ ہوئی ہے امانت میں تو وہیں پہ کہیں ہاتھ کٹے گا، کہیں پیر کٹے گا، کبھی گرو گے جہنم میں، کبھی اٹھو گے، کبھی پلٹو گے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ پل صراط جو پل ہے اس کو پار کرنے سے پہلے 2 بڑے باڈی گارڈ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، 2 بڑے باڈی گارڈ، 2، وہ کتنی اہم چیز ہے بھائی، اور ان دونوں میں بڑی کوتاہی اور کمزوری ہو رہی۔ ترسل الامانہ والرحم، امانت ایک چیز ہے اور ایک رشتہ داری، رشتہ کاٹنا بہت بڑا جرم ہے۔ بتائیے، آپ کا کلیئر ہو گیا آپ کو کیا کرنا نہیں کرنا، لیکن امانت کھڑی ہے وہاں، اگر خیانت کرے ہو تو بس پکڑ لے گا، جانے نہیں دیں گے۔ تو رشتہ کاٹنے والے، رشتوں کو خراب کرنے والے، سترک ہو جائیے۔ پل صراط میں دائیں بائیں 2 خطرناک باڈی گارڈ کھڑے ملیں گے آپ کو، ایک امانت اور ایک رشتہ داری۔ تو اس لیے اس کو ہلکے میں بالکل نہیں لینا چاہیے، اور جو لوگ بھی خیانت کرتے ہیں وہ بھی نبی کی اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ کو اللہ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا، امانت آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے اس میں خیانت کی ہے تو جنت میں آپ جا نہیں پائیں گے، اللہ جنت حرام کر دے گا۔ بہرحال کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بتا دی ہم نے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ آخری بات ہم آپ کو کہہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ امانت، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پورا اسلام یہ ہے دراصل حقیقی امانت، اس کا لب لباب اور خلاصہ۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت آسمان کو سونپی، ہم نے امانت زمین کو دیا، اور ہم نے امانت پہاڑوں سے لینے کو کہا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن امانت خالی لینا مسئلہ نہیں، ہم لوگ تو لے لیے ہیں، نبھا کہاں رہے؟ یہ لوگ ڈر گئے، یہ سب چیزیں، آسمان، زمین اور پہاڑ، ان کی عظمت آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور پہاڑ کتنے ہیں، زمین میں کتنا گھسا ہوا ہے پہاڑ، اور باہر کتنا دکھ رہا ہے۔ یہ لوگ ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئے، اس کو اٹھانے سے انکار کرتے اللہ نہیں لیں گے، ہم ادا نہیں کر پائیں گے اس کا حق۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کہا کہ تم لوگ لے لو، تو انسانوں کا ہاں ہم لے لیں گے، لے لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اتنی بوجھل چیز کو اور ذمہ داری والی چیز کو انسان نے اٹھا لیا، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر کے اس نے لے لیا ہے، اور بڑا بیوقوف اور نادان اور جاہل بھی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ لے لیے ہیں اور امانت میں خیانت خوب کر رہے ہیں۔ تو اب لے تو لیے ہیں، ادا کرنا پڑے گا۔ عقل مند آدمی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جس کا جو حق ہے اس کو دے گا،
اپنی آخرت کو وہ سوچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو امانت دار بننے کی توفیق عنایت فرمائے، چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی خیانت سے اللہ رب العالمین ہم کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آخرت میں اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینے کے سلسلے میں خوب تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ Mm-hmm.